بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی اکثر یوں ہی بدلتے حالات کے پیش نظر دل کی کیفیت بھی بدلتی جاتی ہے، دل میں ہزاروں سوال آتے ہیں۔ جب کبھی ایسا ہو کہ خون کے رشتے دل دکھائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرنا، جن کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ جب کبھی لگے کہ تمہارے والدین تمہارا ساتھ نہیں دے رہے تو ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا، جن کے بابا نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کو آگ میں پھینکوانے والوں کا ساتھ دیا۔ اور جب کبھی لگے کہ تمہارا جسم بیماری کی وجہ سے درد میں مبتلا ہے تو ہائے کرنے سے پہلے صرف ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرنا، جو تم سے زیادہ بیمار تھے۔ جب کبھی کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو شکوہ کرنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کو ضرور یاد کرنا، جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ پریشانی تمہاری پریشانیوں سے زیادہ بڑی تھی۔ اور کبھی جھوٹا الزام لگ جائے یا بہتان لگ جائے تو ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور یاد کرنا۔ اور جب کبھی لگے کہ اکیلے رہ گئے ہو تو ایک بار اپنے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو یاد کرنا، جن کو اللہ پاک نے اکیلا پیدا کیا تھا اور پھر ان کو ساتھی عطا کیا۔ تم نا امید نہ ہونا، تمہارا بھی کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور بنے گا۔ اگر کبھی اللہ پاک کے کسی حکم کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کرنا، جنہوں نے بغیر کوئی سوال کیے کشتی بنائی تھی، بس اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا تھا، سو تم بھی ماننا۔ اور اگر کبھی تمہارے اپنے ہی رشتہ دار اور دوست تمہارا مذاق اڑائیں تو نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لینا۔ اور آج مسلمان دنیا میں مار اسی وجہ سے کھا رہے ہیں کہ دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی کے معیار بدل گئے ہیں۔ جن چیزوں میں کامیابی تھی ان کو ناکامی سمجھ لیا، اور جن چیزوں میں ناکامی ہے در حقیقت ان کو کامیابی سمجھ لیا۔ ہمارے رہنما، ہمارے رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی زندگی میں ہی کامیابی ہے، لیکن دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہم ذہنی غلام بن گئے۔ اور ایسا ہے کہ اگر کافر آدھے سر کے بال کٹاتے ہیں تو ہم بھی شروع ہو گئے، اگر وہ فیشن کے نام پر پھٹے کپڑے پہنتے ہیں تو ہم نے بھی فیشن کے نام پر اپنی لمٹس کو کراس کرتے ہوئے ان کو فالو کرنا ہے۔ نیز وہ جو کریں گے اچھا ہو یا برا ہو، آنکھیں بند کر کے انہیں فالو کریں گے ہم۔ اور ترجیحات بدل گئی ہماری، دنیا کی رنگینیوں سے اتنا متاثر ہیں ہم کہ صرف دنیا کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، خود کو غلام بنا لیا ہوا ہے چیزوں کا، حالاتوں کا۔ اس غلامی کی زندگی سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، دین کی محنت، جو سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے کی۔ تمام نبیوں کو اللہ پاک نے آزمائش میں ڈالا ہے، ہم کو ان کی زندگیوں سے صبر، استقامت، ہمت و تقوی اور ڈٹے رہنے کا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ نیز زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو اور کی جانب جانے سے بہتر اللہ پاک کی جانب رجوع کریں، اپنی زندگی کی ترجیحات میں اللہ پاک کی ذات کو سر فہرست رکھیں، پھر دیکھنا زندگی کی کوئی مشکل نہیں رہے گی، زندگی کی بے سکونی سکون میں بدل جائے گی۔ اور جب دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہوگی تو دنیا کی محبت خود ہی بے معنی لگنے لگے گی انشاءاللہ۔